ان کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں تو دل نے چاہا کہ آپ کو عرض کر دی جائیں۔ جو کچھ عاجز نے دیکھا ان میں سے تھوڑی سی مختصر سی کچھ باتیں۔ عاجز نے جو آپ کو دیکھا، چونکہ جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو میری 19 سال غالباً عمر تھی، اور اس درمیان میں 2 سال کے لیے باہر بھی گیا تھا، یعنی کراچی آپ کی خدمت سے کچھ عرصہ دور رہا تھا، اور بھی سفر تعلیم کے حوالے سے میں نے کیے تھے، لیکن جو تھوڑی بہت یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں ان میں سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ چیز تھی کہ آپ نہ صرف طریقہ عالیہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے، روحانیت لوگوں تک، روحانیت کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور ان کی سنت پر عمل کی تلقین فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ہر وقت کوشش رہی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے رہنے والے دوست ہیں ان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہو۔ درگاہ فقیر پور شریف کی بنیادیں جب رکھی گئیں، آج اس کو تو وہ یاد بھی نہیں ہے، بہت کم عمر تھا، لیکن جب ہوش سنبھالا تو عاجز نے دیکھا کہ آپ اپنے ان غریب، کیونکہ اس گاؤں میں دور دراز سے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ وہ گاؤں کیا تھا؟ ایک ویرانہ سا تھا، بالکل قبرستان کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں آپ نے چٹائیاں کھڑی کر کے ایک رہائش کی جگہ بنائی، اور پھر وہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ جو لوگ آتے تھے تو ان کو نہ صرف ذکر کی تلقین کرتے، ان کو صحبت میں رکھتے، ان کو مراقبہ کرواتے، ان کو نماز سکھاتے، ان کو وضو کا طریقہ سکھاتے، شریعت سکھاتے، بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کو یہ تلقین فرماتے کہ اپنی معاش کے لیے محنت کرو۔ تو بے شمار لوگوں نے وہاں درگاہ فقیر پور شریف میں آتے ہوئے اپنی معاش کی بہتری کے لیے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ مثالیں وہ لوگ آپ کو خود سنائیں گے، شاید ان میں سے کچھ لوگ اب بھی فقیر پور میں رہتے ہیں۔ وہ جو بڑے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ وفات پا گئے، لیکن اولادیں ان کے آج بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں تبلیغ دین کی بھی کوشش کی، اور ساتھ میں ان کا یہ شوق ہوتا تھا کہ علم عام ہو۔ درگاہ رحمت پور شریف سے ہجرت کے بعد آپ نے فقیر پور شریف میں آتے ہی مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ایسے لوگ جو ماشاءاللہ جنہوں نے اس جماعت میں نمایاں مقام حاصل کیا، بلکہ سندھ و پاکستان دنیا میں انہوں نے ایک عزت کمائی، وہ لوگ اس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مولانا محمد رمضان صاحب، مولانا رحمت اللہ قریشی صاحب، مولانا محمد داؤد لاکھو صاحب، اور بے شمار دوست جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ انہوں نے ایک بہترین عالم کی حیثیت میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ تو علم سے ان کی محبت، اور ساتھ ساتھ آپ مدرسے میں آتے تھے اور اس نوجوان بچوں کو آپ تلقین کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔ آج اس کو یاد ہے، کم عمری میں میں دیکھتا تھا کہ وہاں مدرسے کے بچے ٹوپیاں بناتے تھے، اور باقاعدہ ان کو آپ متحرک کرتے تھے کہ کچھ کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ جن کو تبلیغ کا ذوق تھا، تو ان کو آپ نے تلقین فرمائی کہ آپ جائیں کچھ چیزیں خریدیں، کسی کو عطر کے لیے کہا، کسی کو کپڑوں کے لیے کہا، اور اس کے بعد ان کو کہا آپ دبئی چلے جائیں۔ دبئی اس وقت آہستہ آہستہ مشہور ہو رہا تھا، اور وہ پھر اپنے ساتھ تجارت کی چیزیں لے کر کوئی دبئی گیا، کوئی سعودی گیا، اور وہاں انہوں نے تبلیغ بھی کی اور اپنا کام بھی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے قبلہ و کعبہ کی تعلیمات تھیں، جس کو آج ہم سب آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ایک تو ان کو نوجوانوں سے بڑی محبت تھی، اور روحانی طلبہ جماعت کا قیام یہ اس چیز کی علامت ہے۔ مولانا عبدالغفور صاحب مری، اور ان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ
लियाकत मेडिकल कॉलेज सिंध यूनिवर्सिटी में जाकर नौजवानों से मिलो और फिर इस तंजीम का बुनियाद पड़ा। लोगों को याद होगा सालाना उर्स के मौके पर अपनी तकरीर रोक कर नौजवानों को खड़ा करते थे, रुहानी तलबा जमात के ओहदेदारान को खड़ा करते थे कि आप खड़े हो जाएं और लोगों को अपने जज्बात और एहसासात से आगाह करें। नौजवानों से आपको बेपनाह मोहब्बत थी और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और अपनी वालदा जो मेरी दादी साहबा आजिज़ ने कभी मेरे पैदा होने से बहुत पहले उनकी वफ़ात